نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اسلام نے عبادت کا بہت جامع اور وسیع تصور پیش کیا ہے۔ اسلام میں تصور عبادت پوری انسانی زندگی کے اعمال خیر کو محیط ہے۔ اسلام میں اخلاق حسنہ، زہد و تقویٰ، خدمت انسانیت، جود و سخا، عفو و درگزر، حسن سلوک، الغرض مذہبی اور غیر مذہبی تمام امور خیر عبادت ہے اور حصول جنت کا باعث ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں اجتماعی بھلائی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا ایک جامع نظام انسانیت کو عطا کیا ہے۔ چونکہ اسلام فرائض کی بجاوری کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی زور دیتا ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی میں ہونے والی غلطیوں کا اور کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے۔ اسی طرح فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات اور خیرات کی حد درجہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ نہ صرف محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال و دولت کا حرص کم ہو بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھنے والی تربیت کا عملی نمونہ بھی معاشرے میں نظر آئے اور تمام کمتر لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ اسے صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں۔ شریعت میں صاحب نصاب کا اپنے مخصوص مال کو خاص شرائط کے ساتھ مصارفین زکوٰۃ کو دینا تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کے لغوی اور شرعی معنی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا ہے۔ یعنی یہاں پر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے لفظ میں دو معنی ہیں۔ ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے کے ہیں یا کرنے کے ہیں، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما اور بالادگی، جس میں کسی بھی چیز کے بڑھنے، پھلنے پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اگر پہلے معنی کو دیکھیں تو جو پاکیزگی اور طہارت پر دلالت کرتا ہے تو اس کو قرآن کریم کے اس فرمان کے مطابق بھی سمجھا جا سکتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ اس آیہ کریمہ کو دیکھیں تو اس میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے طہارت اور تزکیہ نفس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے اسے مد نظر رکھا جائے تو زکوٰۃ کا اطلاق راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے اس مال پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے دوسرے مفہوم یعنی نشو و نما پانے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کو اگر سمجھنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زکا زرع، یعنی کھیتی نے نشو نما پائی۔ اس مفہوم کو پیش نظر رکھیں تو زکوٰۃ کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال اللہ کا فضل اور اس کی برکت شامل ہونے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، یہ کب فرض ہوئی اور کب یہ اسلام کا رکن بنی۔ صدقہ فطر سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں واجب ہوا اور زکوٰۃ کی باقی مدات بھی اسی سال واجب ہوئیں، جبکہ اجمالاً زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی۔
جس طرح عام نمازوں کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا، اسی طرح زکوٰۃ یعنی عام مالی خیرات کا حکم بھی ابتدائی اسلام میں ہی دیا گیا تھا، لیکن اس کا پورا نظام بتدریج فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ آغاز اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کے مترادف تھا، یعنی آپ اپنے مال میں سے کچھ بھی صدقہ و خیرات اپنی مرضی سے کر سکتے تھے۔ اس کی مقدار، اس کے نصاب اور اس پر سال گزرنے کی قید اور باقی جو احکام زکوٰۃ ہیں وہ بعد میں تدریجاً نافذ ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کا مظہر اعظم نماز ہے اور حقوق العباد کی جامع دلیل ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ بعثت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح خاموشی سے غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں اور یتیموں کی دستگیری اور بیواؤں کی خبر گیری بھی کیا کرتے تھے۔ سورہ المزمل وحی کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور احکام زکوٰۃ کی اصل آیت یہی ہے جس کے بعد تمام برگوبار ظاہر ہوئے، یعنی سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم اسی سورہ مبارکہ میں آیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بعثت کے 5ویں سال جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور نجاشی نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر حقیقت اسلام اور تعلیمات اسلام دریافت کیں اور پوچھا کہ تمہارے نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ اور مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا، اور سن 6 ہجری میں جب ہرقل کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے ابو سفیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا۔ اگرچہ ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس کے باوجود انہیں یہ کہنا پڑا کہ وہ ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان واقعات سے اچھی طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اجمالی طور پر زکوٰۃ کا عمل درآمد آغاز اسلام میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ بے شک اب قرآن و حدیث کی روح سے زکوٰۃ کے جو افضلیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے ہر صاحب نصاب کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ کسی حکم کی بار بار تاکید اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کثیر مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔
इसी तरह हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल और दौलत को ज़कात के ज़रिए महफूज बना लो और अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो और मुसीबत की लहरों का सामना दुआ और गिरिया औजारी के ज़रिए करो। बेशक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तूने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो तूने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। इस हदीस मुबारका से हमें ये पता चलता है कि ज़कात जो है ये फ़र्ज़ियत के दर्जे में है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात अदा करना भी फ़र्ज़ है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का अमीर बनाकर भेजा तो उनको ये हिदायत दी कि तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, सो उनको इसकी गवाही की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और अगर वो लोग तुम्हारी बात को तस्लीम कर लें तो उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर रात और दिन में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। अगर वो इस हकीकत को तस्लीम कर लें तो उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर एक ख़ास सदका फ़र्ज किया है जो उनके अमीरों से लिया जाएगा और उनके गरीबों पर सर्फ किया जाएगा। खबरदार, उनके सबसे आला किस्म के मालों से परहेज करना और मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इस हदीस मुबारका से ये पता चलता है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को सिलसिलावार लोगों तक पहुंचाने का हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत किन किन लोगों पर है, यानी ज़कात फ़र्ज़ होने की शराइत क्या है। इस हदीस पाक से साबित होता है कि ज़कात के फ़र्ज़ होने की सबसे पहली शर्त ये है कि आप मुसलमान हो। ज़कात किसी काफिर पर फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़कात बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, नाबालिग लोग ज़कात से मुस्तस्ना है। तीसरी बात कि ज़कात आकिल मुसलमान पर फ़र्ज़ है, दीवाने पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। चौथी बात ये कि आप आज़ाद हों, यानी लोंडी और ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पांचवी बात, मालिक को अपने पूरे माल पर मिल्कियत हासिल हो, यानी ऐसा माल जो साहिब माल की कामिल मिल्कियत में हो। मसलन किसी ने अपना माल ज़मीन में दफन कर दिया और जगह भूल गया कि मैंने कहाँ दफन किया था। जिस तरह कदीम ज़माने में लोग अपना ख़जाना वगैरह दफन करते थे, फिर बरसों के बाद उसको जगह याद आई और माल मिल गया, तो जिस वक्त उसका माल गुम हुआ था उस ज़माने की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी, क्योंकि निसाब का मालिक तो था मगर चूंकि उस पर कब्जा नहीं था, इसलिए वो माल उसकी मिल्कियत में न था। इसी तरह उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ है जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो। फिर उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ है जो कर्ज देने के अलावा हो। मसलन किसी के पास 1000 रुपये है मगर वो 1000 का मकरूज भी है, तो उसका माल कर्ज से फारिग नहीं है, लिहाजा उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह ज़कात उस माल पर दी जाएगी जिसकी अफजाइश या नशोनुमा होती हो, खा हकीकतन हो, यानी माल तिजारत की वजह से वो माल बढ़ता रहा हो, और चिराई पर छोड़े हुए जानवर या हुक्मन बढ़ने वाला माल हो, जैसे सोना और चांदी वगैरह, जिसकी मालियत बढ़ती रहती है, चाहे वो आपके इस्तेमाल में भी हो लेकिन दिन ब दिन उसकी मालियत बढ़ती रहती है। माल शरीयत के मुकर्रर करदा निसाब को पहुंचता हो, यानी शरीयत ने जो एक मखसूस निसाब मुख्तस किया है उसके मुताबिक अगर माल मौजूद हो तो फिर उस पर ज़कात दी जाएगी। इसी तरह साहिब निसाब होने पर एक कमरी साल का अरसा गुजर चुका हो, यानी निसाब का माल पूरा होते ही ज़कात फ़र्ज नहीं हो जाती, बल्कि 1 साल तक वो निसाब मिल्क में बाकी रहे, यानी आपकी मिल्कियत में रहे, तो फिर साल पूरा होने के बाद उसकी ज़कात निकाली जाए। इसी तरह एक और बात जो हमें हदीस मुबारका से पता चलती है कि अदायगी ज़कात के लिए नियत करना बहुत ज़रूरी है। ज़कात एक माली इबादत है और इसकी सेहत के लिए नियत शर्त है, यानी ज़कात अदा करने की नियत ये हो कि वह ज़कात अदा कर रहा है,
خواہ نیت مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت کرے یا زکوٰۃ کا مال دوسرے مال سے الگ کرتے وقت کرے۔ اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، بہت زیادہ اس میں مصلحتیں ہیں جو ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتی ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ کا تعلق ہماری معاشیات سے ہے، اقتصادیات سے ہے، اس لیے اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں۔ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے نادار اور مفلس افراد یعنی فقراء اور مساکین کی مدد ہوتی ہے، انسان کا نفس بخیلی اور کنجوسی جیسی بری صفات اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کی نعمت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے پورے معاشرے کو ایسا معاشی نظام، طرز زندگی اور سماجی ڈھانچہ مہیا کرے جس سے حرام کمائی کے سارے ذرائع اور راستے ختم ہو جائیں اور رزق حلال کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں۔ اس طرح نہ صرف افراد کی کمائی حلال اور ان کا مال علائشوں سے پاک ہو جائے گا، بلکہ معاشرے میں پائی جانے والی ناہمواریاں خود بخود ختم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری معاشرتی زندگی حلال اور حرام کی حدوں سے آشنا ہو جائے گی اور یوں اجتماعی احوال اور معاملات بھی سنور جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔